الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجار حق. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا وہ ایک ہی مقصد ہے زیادہ تر سارے انبیاء کا، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. جب کبھی اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واپس اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں. جتنے بھی نبیوں کے واقعات ہم نے سنے اور آگے سنیں گے، سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر نبی نے آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے اپنے حقوق بھی بیان فرمائے اور بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے. یعنی ایک انسان پر اپنے خالق اور مالک کا کیا حق ہے، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کا کیا حق ہے. قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا. بندوں پر، انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے. تمام چیزوں کی شرکت کی خود اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ تمہیں عبادت صرف میری کرنی ہے، اور میری عبادت میں، میری ذات میں، میری صفات میں میرے علاوہ کسی کو بھی شامل نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. اللہ کو اپنے بندوں کی خالص عبادت مطلوب ہے. عبادت کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ، دکھاوا، ریا، شرک، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ہم بھی دنیا میں کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم بھی یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل صاف ستھری اور بالکل پیور چیز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ کو گوارا نہیں کرتے. ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ساری جو بھی چیز میں لوں اپنے کام کی، استعمال کی، وہ بالکل صاف ستھری ہو، پیور ہو. تو اسی طریقے سے اللہ کو بھی اپنے بندوں کی وہ عبادت مطلوب ہے جس میں بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ کرے. خالص اللہ کی عبادت، جو بھی نیک کام کرے، جو بھی بھلائی کا کام کرے، جو بھی خیر کا کام کرے، انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ تمام انسانوں پر یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا جو انسانوں پر ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. اللہ صرف اپنے حقوق بیان نہیں فرماتا،
بلکہ دیگر لوگوں کے حقوق کیا ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے اور نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد میں دوسرا حق اللہ نے یہ بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرو، بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں تمہارے ان کے ساتھ میں بھی احسان اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، آگے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں، یعنی تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارا کسی وجہ سے رشتہ دار بھی ہے، کسی بھی طریقے سے، چاہے قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، تمہارا پڑوسی بھی ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس پڑوسی کا جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کا تم پر حق ہے، اس کے ساتھ میں بھی احسان کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ میں بھی بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اور جو اجنبی پڑوسی ہے، یعنی ایک پڑوسی تو وہ ہے جو ہمارا جانکار ہے، ہم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کو ہم جانتے پہچانتے نہیں، اس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب کا بھی کیوں نہ ہو، اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کا کوئی ہمارا پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق اللہ نے الگ سے بیان فرمایا۔ ورنہ پڑوسی دونوں ہیں لیکن دونوں کے حقوق اللہ نے الگ الگ بیان فرمائے کہ دونوں کے ساتھ میں، ورنہ عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، چلو میں اس کے دکھ درد میں، ہاری بیماری میں اور خوشی غمی میں اس کا ساتھ دوں، لیکن جو اجنبی پڑوسی ہے اس کی طرف انسان عام طور پر زیادہ کوئی توجہ نہیں دیتے کہ یہ کون سی ہماری برادری کا ہے، یہ تو ہمارے دین اور مذہب کا بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا حق ہے ہم پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پڑوسی کا بھی حق بیان فرمایا جو اجنبی ہے، جس سے نہ تمہاری کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے اور نہ تمہارے دین اور مذہب کا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی اور کھانا بنایا، تو گھر کے لوگوں سے کہا کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا کھانا، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل میرے پاس میں بار بار آتے ہیں اور ہر بار زیادہ تر پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے ہیں، تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، ہمارا وارث نہ بنا دیا جائے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو اس کے مال دولت کے وارث اس کی اولاد، آدمی ہے تو بیوی، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ اس کے وارث بنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پڑوسی کو ہماری وراثت میں شامل نہ کر دے، ہمارا وارث نہ بنا دے، یعنی اتنا پڑوسی کا حق اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پڑوسیوں کے کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ اس طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ ایک تمہارا مجلس کا ساتھی، یعنی کسی کے پاس میں تمہیں ایک تھوڑی سی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، اس کا بھی تم پر حق ہے، چاہے سفر میں کوئی تمہارے ساتھ ہو، راستے میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ ہو لیا، یا تمہاری کلاس میں یا اسکول میں یا کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس میں جو بیٹھ گیا، وہ بھی تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، یعنی تمہارے بغل کا ساتھی ہے، اور اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق تمہیں ادا کرنا ہے، اس کے بھی ساتھ میں احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے اور اسلام نے اور شریعت نے اور قرآن نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان فرمائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ تو جس آدمی کا تعلق اسلام سے ہے وہ کبھی بھی اپنے پڑوسیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، پریشان نہیں کر سکتا، اس کو ستا نہیں سکتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
اور کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خود اسلام اور شریعت کے خلاف ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمان بن کر، اور مسلمانوں کے اعمال اور کردار اختیار کر کے وہ غیروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، جان مال کو برباد کرتے ہیں. تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے تو کبھی ان چیزوں کا حکم ہی نہیں دیا. تو ان لوگوں کا تعلق اسلام سے کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے یہ مسلمان ہوں اور ان کا لباس، چہرہ، ہر چیز مسلمانوں جیسی ہو، لیکن ان کا یہ عمل، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. اسلام نے کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیا اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ تو فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. یعنی جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پریشان ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اب جو لوگ مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمان بن کر، مسلمانی لباس پہن کر اگر ہمارے کسی بھی غیر مسلم بھائی کو بھی اور کسی بھی انسان کو اگر وہ جانی اور مالی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اس کے ایمان کی نفی فرمائی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. ایسے لوگوں کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، پڑوسی کا کیا حق ہے، کیا کیا حقوق ہے ہمارے ذمہ پڑوسیوں کے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر بیمار ہو جائے تو تمہیں اس کی عیادت کرنی ہے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس میں جانا ہے، یہ تمہارا حق ہے. تمہارے پڑوسی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں تمہیں شریک ہونا ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے. اسی طریقے سے تمہارا پڑوسی اگر تم سے قرض مانگے اور تمہارے پاس میں گنجائش ہے دینے کی، تو یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس کو قرض دو. اسی طریقے سے تمہارا پڑوسی اگر بدحال ہے، تنگدست ہے، پریشان حال ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو تم اس کی مدد کرو، یہ تمہارے پڑوسی کا تم پر حق ہے. اسی طریقے سے اگر تمہارے پڑوسی کو کبھی کوئی خوشی ملے، کوئی خوشی کا موقع ہو، تو تمہیں اس کو مبارکباد دینی چاہیے. گھر کے اندر کوئی بھی خوشی کے موقع ہوتے ہیں عام طور پر، تو خوشی کے موقع پر اپنے پڑوسی کی خوشی میں شامل ہونا اور اپنی ذات سے یہ اظہار کرنا کہ آپ کی ترقی پر اور آپ کی خوشی پر ہمیں بھی خوشی ہے، اور اس کو جا کر مبارکباد دینا، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. اسی طریقے سے پڑوسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچے، کبھی کوئی رنج اور غم پہنچے تو اس کی تعزیت کرنا، اس کی رنج اور غم میں شامل ہونا، یہ پڑوسی کا حق ہے. تو اتنے حقوق ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے اوپر ہے. اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. جب بھی ہمیں ضرورت پڑے اپنے پڑوسی کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کی، تو ہمیں اپنی جان مال سے ہر اعتبار سے اس کی مدد کرنی ہے. ابھی اس وقت کئی صوبوں میں SIR کا سلسلہ چل رہا ہے، ووٹر لسٹ کی چھانبین کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں بھی ہم جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، خود کی بھی فکر کریں کہ اگر ہماری 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہمارا خود کا نام ہے تو اس کی ووٹر لسٹ ڈاؤن لوڈ کریں نیٹ سے، ای متر سے، اور اس میں اپنا نام تلاش کر کے، اور جو فارم آ رہا ہے ہمارے پاس میں اس فارم کو صحیح طریقے سے بھریں. ہمارے پاس میں جو فارم آ رہا ہے اس میں ہمارا خود کا فوٹو لگا ہوا ہوتا ہے، شروع میں وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کی ہم 2-3 فوٹو کو بھی کرا کے رکھ لیں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے میں کوئی غلط ہوگی، کاٹا پھانسی ہوگی، تو پھر بعد میں دقت ہوتی ہے دوسرا لینے میں. تو اس لیے جیسے ہی خالی فارم ہمارے پاس میں آئے، پہلی فرصت میں اس کی 2-4 فوٹو کو بھی کرا کے رکھ لو، تاکہ ایک خراب ہو جائے تو اس کو دوسرے کو ہم بھر سکیں.
اور بھرنے کا جو طریقہ ہے سمجھدار آدمی پوچھ کے بیورو سے پوچھ لے یا جو بھی بتانے والا ہو اس سے پوچھ کے صحیح طریقے سے اس کو بھرنے کی کوشش کریں. ہمارا نام خود کا ہے 2002 کی لسٹ میں تو ہم کوئی دقت نہیں ہے. ہمارا خود کا نام نہیں ہے تو ہمارے ماں باپ میں سے کسی ایک کا نام ہے تو ان کا پہچان پتر کے جو نمبر ہیں وہ نمبر ہمیں اس میں ڈالنے ہیں. ہمارے ماں باپ کا بھی نہیں ہے خدا نخواستہ تو ہمارے دادا دادی کا اگر نام ہے تو ان کا نام لے کر جو ہے ان کے پہچان پتر کے نمبر اس میں ڈلیں گے. اور ہمارے ماں باپ یا دادا دادی کا کوئی پرانا پہچان پتر ہو تو اس کے پہچان پتر کے نمبر سے ہم ای متر سے وہ ووٹر لسٹ ڈاؤن لوڈ کروا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں ووٹ ڈالا ہے اور وہ پوری لسٹ آتی ہے اس میں اس کا نام تلاش کر لیا جائے. اور اس طریقے سے ہم خود بھی اس کی کوشش کریں اور جو لوگ نہیں جانتے ان کا ہم ساتھ دیں, ان کی مدد کریں. اور جو لوگ دور کے رہنے والے ہیں یہاں کرائے سے رہ رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ ابھی ہر جگہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, آپ اپنے گاؤں میں جاؤ اور وہاں جا کر یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو وہاں آپ اپنا نام جو ہے وہاں جڑواؤ. ورنہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آئندہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں کٹ جائے گا. ابھی تو ہے لیکن دوبارہ جب لسٹ آئے گی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک پڑوسی کی مدد ہے, یہ بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور ابھی کل سے ہمارا جے پور کا اجتماع شروع ہو چکا ہے 3 دن کا, کل شنیوار اتوار سوموار. اس اجتماع میں بھی ہم خود بھی اور تمام لوگوں کو لے کر جانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.